جی السلام علیکم۔ وعلیکم یہ السلام۔ ایک کتاب اشرف الہدایہ میں ایک حدیث ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو فارس کے لوگوں نے کہا کہ یہ فارسی میں سورہ فاتحہ لکھ کر بھیج دیں، تو انہوں نے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور انہوں نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ تو تو اس بات سے یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک کینیڈا کے اسکالر بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے، اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ عربی میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس بات پہ تھوڑا سا وضاحت کر جزاک اللہ۔ نماز کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو نماز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث، تو اس لیے وہ حصہ تو ہر حال میں عربی میں ہوگا، جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، خفض و رفع پر اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ قرآن ملانا، تو یہ چیزیں اذکار میں لازمی ہیں، اور یہ ایک سنت کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہیں اور اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے۔ باقی نماز آپ کی ہے، وہ اردو میں پڑھیں، آپ انگریزی میں پڑھیں، جس میں چاہے پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قعدے میں کیا پڑھنا ہے، دعائیں کیا کرنی ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں پڑھیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ لازماً عربی میں ہوگا، اور اگر آپ غور کریں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی رحمت و برکت ہے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو مسجد میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ زبان کا اشتراک تو اس وقت خود انسان محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا بھر سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کو قائم کر دیا گیا ہے۔ باقی جو آپ کی نماز ہے وہ آپ اردو میں، انگریزی میں، جیسے چاہیں پڑھیں، یہ چیزیں لازم ہیں، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ باقی نماز لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کے لیے نہ قرآن سے استدلال کی ضرورت ہے نہ حدیث سے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کی، 5 وقت پڑھائی، اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو نسلاً بعد نسلاً منتقل کیا۔ تو یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ کن زبانوں میں پڑھی جاتی ہوگی؟ جو اس قوم کی زبان رہی ہوگی، مطلب وہ انڈیویجول نماز؟ اس میں بھی انڈیویجول نماز ہو یا کوئی ہو، جو پیغمبروں نے ان کو زبان سکھائی ہوگی، اگر تورات تھی تو وہ جس زبان میں اسی میں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جب قرآن عربی میں نازل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ہے۔ جی سر، آپ نے فرمایا نماز کے 2 حصے ہیں، ایک فکسڈ دوسرا آپشنل۔ جو فکسڈ ہے وہ ہم عربی میں پڑھنے کے پابند کیوں ہیں؟ کچھ لاجیکل ریزنز ملے ہیں جو پوری طرح صحیح نہیں لگتے، پر یہ پابندی کہاں سے اخذ ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی زبان میں نماز پڑھتے تھے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کو سب کے لیے پابند کر کے امت کے لیے جاری کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات کی ضرورت کے وقت یہ صحابہ کے فہم سے جاری ہو گیا ہو۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں دین کی حیثیت سے، وہ صحابہ کرام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، وہ بھی صحابہ کے ہاتھ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، تو اگر صحابہ کرام نے تبدیلی کرنی تھی تو سب سے بڑھ کر تو اس میں کرنی چاہیے تھی، اور وہ کرتے تو پھر صحابہ کہلاتے کیسے؟ اور اگر یہ جسارت کرتے تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو کے ان کو دیکھتے کیسے؟ تو اس لیے یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن دیا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن تو عربی میں ہے، وہ نازل ہی عربی میں ہوا ہے۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ عربی میں پڑھا جائے گا، وہ کسی اور زبان میں قرآن نہیں بنتا۔ تو اس لیے مقرر کردہ اذکار، مقرر کردہ اعمال جب وہ مقرر کر دیے پیغمبر نے تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن عربی میں پڑھو۔ جب کہہ دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے گا۔ میں آج بھی اگر کسی کو کہوں گا
کہ آپ سے وہ قرآن پڑھا کریں تو وہ عربی میں پڑھنا ہے. اگر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ترجمہ پڑھیں تو میں تصریح کروں گا اس کی کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. تو جب رسول اللہ نے قرآن کو مقرر کیا، فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کوئی حصہ، یہ دونوں قرآن ہیں اور یہی عربی اذکار ہیں. باقی سب میں آپ آزاد ہیں، جس زبان میں چاہے کریں، دعا کریں، مناجات کریں، تسبیح کریں، جس زبان میں چاہے کریں. یہ مقرر کردہ جو اذکار ہیں یہ اصل میں قرآن ہے. تو اس کو رسول اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کچھ آج یہ کہ صحابہ تبدیل کر دیں. حمدی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے کچھ لیکچرز اور ویڈیوز میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اپنی زبان میں نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ دعائیں اور مناجات ہوتی ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے استدلال کہاں سے لیا؟ تھینک یو سو مچ. اس کا ماخذ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار نماز کے لیے مقرر کر دیے ہیں. ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا ہے، اور خفض و رفع میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم وغیرہ کہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی. جب نہیں فرمائی تو آپ سے آپ آزادی حاصل ہو. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، نماز میں عربی میں سورہ فاتحہ اور قرآن کے کچھ حصہ پڑھ کر کیا قرآن ہاتھ میں لے کر اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. نماز کے لازمی اعمال اور نماز کے لازمی اذکار میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں اور وضاحت کر دی ہے کہ لازمی اذکار بس یہی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ. یہ ہمیشہ عربی میں ہوں گے کیونکہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو خفض و رفع میں کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی عربی میں رہیں گی. باقی آپ کو حق حاصل ہے، آپ کھڑے ہو کر اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں، عربی میں، پنجابی میں، انگریزی میں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اس میں.